اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، تمام سننے دیکھنے والوں کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتی ہوں۔ محترم ناظرین، عید الفطر کا چاند دیکھ کر 3 کام ضرور کریں۔ میری بات مان کر سب لوگ، جس کو بتاتی ہوں اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ آج رمضان المبارک ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ عید الفطر کا چاند جب نظر آئے تو آج آپ کے ساتھ عید الفطر کے چاند کا ایک بہت ہی خاص اور مجرب اور طاقتور وظیفہ شیئر کروں گی۔ اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو پورا سال آپ کا گھر ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رہے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو غیبی خزانوں سے عطا کرے گا، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اور اللہ رب العزت کی رحمت آپ کے گھر پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی رہے گی انشاءاللہ۔ عید کی رات جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن ہم لوگ اسے ضائع کر دیتے ہیں۔ محفلوں میں رات گزار دیتے ہیں، شاپنگ وغیرہ میں ہم رات گزار دیتے ہیں، جبکہ یہ رات اجر کی رات ہے۔ جب ایک مزدور پورا دن مزدوری کرتا ہے اور شام کو اس کا اجر دیا جاتا ہے، اور یہ رات پورے رمضان المبارک کے اجر کی رات ہے۔ اب جیسا کہ پورا دن کام کرتا رہا اور مزدوری لینے کے لیے وقت وہ ضائع ہو جائے یا پھر وہ کام کو چھوڑ دے تو اس کی پوری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس رات کو ضائع نہیں کرنا۔ آپ نے رمضان المبارک کا پورا مہینہ روزے رکھے، اللہ رب العزت کی عبادت کی، قرآن پاک کی تلاوت کی، 5 وقت کی نماز ادا کی، ذکر و اذکار کیا، اور جب آج ملنے کا وقت آیا تو اس وقت آپ غائب ہو گئے، تو پھر آپ کو کیسے اجر ملے گا؟ یہ رات اجر کی رات ہے۔ اس رات اللہ رب العزت ہر ایک کو نوازتا ہے۔ اس رات کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ اس رات کو گلیوں میں، کوچوں، بازاروں میں ضائع نہیں کرنا، بلکہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اس ماہ کے روزے رکھے تھے، تیری عبادت کی، ذکر و اذکار کیا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس دوران جو بھی ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں ان سے درگزر فرما اور ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے۔ اسی طرح آپ نے اس رات کو خوب دعائیں مانگنی ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی حاجات کو آپ نے پیش کرنا ہے کہ اے اللہ ہماری مدد فرما، ہم پر اپنا خاص کرم و فضل عطا فرما اور ہر طرح کی پریشانیوں سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ اسی طرح آپ نے اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر التجا کرنی ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے آنے والے ہیں تو تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے گا۔ پیارے ناظرین، اس رات آپ نے 3 کام کرنے ہیں۔ یہ 3 کام آپ کو ضرور فائدہ دیں گے۔ یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی چھوٹے عمل ہیں۔ یہ اعمال آپ کو اتنا زیادہ فائدہ دیں گے کہ پورا سال آپ پر اللہ رب العزت کی رحمت انشاءاللہ برسے گی۔ جب آپ کو عید الفطر کا چاند نظر آ جائے یا پھر آپ کو چاند نظر آنے کی بشارت ملے، بلکہ جیسے ہی چاند رات ہوگی، کیونکہ رمضان کے روزوں کی گنتی مکمل تقریباً ہو چکی ہے، آج کی پوری رات آپ کے پاس ہے۔ پوری رات میں کسی بھی وقت آپ نے ان 3 اعمال کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ 3 مرتبہ، 7 مرتبہ یا پھر 11 مرتبہ جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے 33 مرتبہ قرآن پاک کی پہلی سورت مبارک یعنی کہ سورت فاتحہ کو آپ نے 33 ٹائمز پڑھنا ہے، یعنی 33 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ سورت فاتحہ کو پڑھ لیں پھر آپ نے اللہ کے 2 اسم مبارک یا رزاق یا وہاب، یا رزاق یا وہاب آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 100 مرتبہ آپ ان 2 اسم مبارک کو پڑھ لیں، یاد رکھیں ان کو آپ نے علیحدہ 100 مرتبہ نہیں پڑھنا بلکہ اکٹھا ہی، یا رزاق یا وہاب، اس طرح آپ نے اکٹھا ملا کر ایک تصور کرنا ہے، پھر ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ ان 2 اسم مبارک کو پڑھ لیں پھر آپ نے 33 مرتبہ آپ نے سورت کوثر جو ہے وہ پڑھ لینی ہے۔ تو پھر آخر میں آپ نے جتنی بار شروع میں درود پاک پڑھا تھا
آپ نے اتنی ہی بار لاسٹ میں پڑھنا ہے، آخر میں پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے 3 مرتبہ پڑھا ہے تو آپ آخر میں 3 بار پڑھیں گے۔ اگر 7 یا 11 بار پڑھا ہے تو آپ نے اتنی ہی بار آخر میں پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ان 3 اعمال کو آپ طلوع فجر تک کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ نماز عشاء کے بعد کر لیں، چاہے آپ نماز تہجد کے ساتھ کر لیں، آپ نماز فجر کے بعد کر لیں، پوری رات میں کسی بھی وقت آپ نے ان 3 اعمال کو کر لینا ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے موقع دیا ہے تو ہمیں اس طرح کے موقعوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس طرح کے موقعوں سے اچھی طرح سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے ہم سمیٹ لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی حاجات، اپنی ضروریات کو پیش کرنا چاہیے۔ وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب تم اٹھاؤ گے، آپ نے خالی دامن کو اللہ رب العزت کے سامنے آپ نے رکھنا ہے۔ یقین جانیے اللہ جو ہے وہ آپ کے خالی ہاتھوں کو کبھی نہیں لوٹائے گا، آپ کی خالی جولی کو اللہ تعالیٰ بھر دے گا۔ بات یقین کی ہے، آپ کا جتنا زیادہ پختہ یقین ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے یقین کے مطابق عطا کرے گا۔ جتنا آپ کو اللہ پر یقین ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بلکہ آپ کو عطا کرے گا۔ یہ بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے، اس عمل کو آپ لازمی کریں، اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتے ہی جو مہینہ شروع ہوتا ہے وہ شوال ہے۔ شوال کے 6 روزے ان نفلی اعمال میں سے ایک ہے جن کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو آپ نے جو ہے جیسے ہی آپ کو عید کے چاند کی خوشخبری ملے یا آپ چاند دیکھ لیں تو ان اعمال کو آپ کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کا جو رزق ہے وہ پورا سال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ یہ بہت ہی چھوٹے سا عمل ہے، آپ اس کو لازمی کریں، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، جتنے بھی ہم نے جانے انجانے میں گناہ کیے، جان بوجھ کے کیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دیں، آمین ثم آمین۔ اور جو لوگ پریشان ہیں، کسی بھی مشکل میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور کریں، آمین ثم آمین۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔